الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. عشر مبشرہ کے اوپر ہم نے کل بات شروع کی تھی اور ہم نے ان جنرل صحابہ کی امپورٹنس پر کچھ تھوڑا سا مختلف اینگل سے جو مفسرون نے بات کی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم عشر مبشرہ میں پہلے صحابہ جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے درجے کے اوپر اور حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں اتنی چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون سی چیز جو ہے اس کو پک کریں اور کون سی چیز جو ہے اس کو چھوڑ دیں. بہرحال ہم جتنی بھی بات کریں گے اس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ حضرت ابو بکر کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے, ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں وہ مقام دیا جو کہ ایسا مقام تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ٹائٹل دیا افضل البشر بعد الانبیاء, یعنی انبیاء کے بعد بہترین انسان اگر کوئی دنیا میں تھے تو وہ ابو بکر تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بہترین کریکٹرسٹکس رکھنے والے, صفات رکھنے والے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں. رسول اور انبیاء کے بعد اگر کوئی انسان بہت ہی اعلیٰ درجے پر تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں آپ ان کے ایک ایک صفت میں ایک ایک چیپٹر بنا کر باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی صرف آج کا دن ہے اور ہم نے آج ہی کے دن میں حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں جاننے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہمیں ان کی کچھ فیملی کا بھی پتہ چل جائے, ان کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ایمان لے کر آئے تھے, اور یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو مجھے ان کی زندگی سے کیا سبق مل رہا ہے اور ہم کیا چیز اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر حلم کی کوالٹی بہت زیادہ تھی, یعنی بہت میچور طبیعت تھی ان کی. میچور طبیعت جب آپ کسی کی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات بات کے اوپر پریشان نہیں ہو جاتا. بعض بچے بعض خواتین ایسی نیچر کی نہیں ہوتے کہ جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں, بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو میگنیفائی کر دیتے ہیں. حلم والی شخصیت جو ہوتی ہے, میچور شخصیت جو ہوتی ہے, وہ چیزوں کو آرام سے ہینڈل کرتی ہے. کوئی ان پلیزنٹ سچویشن بھی ہوتی ہے تو ایک دم سے واویلا نہیں مچاتے, شور نہیں مچاتے. کوئی چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ایک دم سے دروازے کو بینگ کر کے کمرے میں نہیں چلے جاتے یا بستر پہ الٹا جا کے نہیں گر جاتے. بلکہ میچور طبیعت کیسی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اپنے نروس کو کنٹرول میں رکھیں اور آپ اللہ سے مدد مانگیں کہ آپ مجھے اس کے اوپر کیسا ریئیکشن یا کیسا رسپونڈ مجھے کرنا ہے. جب ہم یہ یاد رکھیں گے تو ہماری طبیعت میں میچورٹی آتی جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر حلم بہت زیادہ تھا, آپ کے اندر جنراسٹی سخاوت بہت زیادہ تھی. اور حضرت ابو بکر کے لیے آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بہت سافٹ ہارٹیڈ تھے, نرم دل انسان تھے. بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی کا, درگزر کا اور نرمی کا معاملہ جو تھا وہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ عبادات میں سب سے آگے تھے. قرأت القرآن یعنی قرآن کے پڑھنے میں بہت آگے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا کان سباقا لکل خیر, یعنی جو بھی خیر کا کام ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق اس میں سب سے آگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج صبح سے تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سب صحابہ خاموش رہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے جو ہے وہ اتنا صدقہ کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اتنا صدقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے آج کسی کی غلطی پر اس کو معاف کر دیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو یہ بالکل چیز فٹ آتی ہے, اور اس محفل میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ابو بکر تھے جنہوں نے ہر بات پر کہا یا رسول اللہ میں نے کیا, یا رسول اللہ میں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 کام گنوانے کے بعد جب حضرت ابو بکر نے سب پر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا, تو آپ نے کہا کہ جس نے آج کے دن میں یہ سارے کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا.
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مردوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی دی ہوئی تھی ابو بکر کے اندر کہ ابو بکر جو تھے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، آگے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق ہمارے سیلیبریٹی میں سے ایک سیلیبریٹی ہے. جب آپ کی پسند کے کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے یا آپ اپنے کانوں میں یا اپنے فون میں سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اماں کچھ کہتی ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں، ایک منٹ رک جائیں، سننے دیں، سینٹینس کمپلیٹ ہونے دیں، کچھ رہ جائے گا مجھے پتا نہیں چلے گا. کتنے غور سے اور کتنے دھیان سے سنتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی جس کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے اور جس کی بات بہت غور سے سننا چاہتا ہے، جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آپ کا یہی اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو ایک سیلیبریٹی سمجھ کر، ایک بہت بڑا اسلام کا مسلم ہیرو سمجھ کر، انبیاء کے بعد بہترین درجہ رکھنے والا مسلمان سمجھ کر ان کے بارے میں جو ہم سننا چاہ رہے ہیں اس کو غور سے سنیں. جتنا آپ غور سے سنیں گی آپ کو کچھ باتیں یاد رہ جائیں گی اور انشاءاللہ پھر آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گی. حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا. ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی، یعنی کہ آپ کو پکارا جاتا تھا ابو بکر کنیت کے اینگل سے. الصدیق آپ کا لقب تھا. لقب کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا ایک نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام ہے آپ کا نام کیا؟ ماہم. آپ کا نام بچی کا نام ہے ماہم. اب ہو سکتا ہے اس کی آپ کی اماں کو ماہم ہی کہتے ہیں، کچھ اور شارٹ فارم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مامو. دیکھیں بچی کا نام ماہم ہے، اس کی امی اس کو مامو کہتی ہیں. صحیح. تو ٹائٹل، لقب، کوئی بھی ایسا نام جو محبت میں رکھ لیا جائے یا کوئی بھی ایسا نام جو کسی صفت کی وجہ سے اس کو دے دیا جائے. حضرت ابو بکر الصدیق ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ الصدیق کا ٹائٹل آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان آتا ہے اور ان کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا. تو اگر آپ کتابیں پڑھیں تو حضرت ابو بکر کا آپ کو نام کیا ملتا ہے عبداللہ بن عثمان یا عبداللہ ابن ابی قحافہ. یہ نام آپ کو حضرت ابو بکر کا ملتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. تو اب انشاءاللہ آئندہ اگر آپ کو یہ پورا نام نہ بھی یاد رہے عبداللہ ابن ابی قحافہ تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر کا اوریجنل نام کیا تھا؟ عبداللہ. ابو بکر کا اوریجنل نام عبداللہ تھا. اور آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ام الخیر. ام الخیر کہتے تھے یعنی خیر کی ماں. ان کی والدہ جو تھی ان کے اندر بھی بہت زیادہ نرمی تھی، سافٹنس تھی. ابو بکر مکہ میں پیدا ہوئے اور جو ایئر آف ایلیفینٹس تھا، یاد ہے آپ کو ایئر آف ایلیفینٹ میں کون پیدا ہوا تھا؟ ایئر آف ایلیفینٹ میں کون پیدا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایئر آف ایلیفینٹ میں پیدا ہوئے تھے. اس کے 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سے 2.5 سال حضرت ابو بکر جو تھے وہ عمر میں چھوٹے تھے. اور ابو بکر جو تھے وہ مکہ کی بہت جانی پہچانی شخصیت تھے. جانی پہچانی شخصیت اس لیے تھے کہ ایک تو بہت پرومیننٹ فگر تھے. پرومیننٹ فگر اس لیے تھے کہ بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کے جو تھے ان کا تعلق تھا. ابو بکر کا کردار بہت اچھا تھا. سب سے بہت محبت سے بات کیا کرتے تھے، سب کی بات سنا کرتے تھے. لوگوں کے درمیان اگر ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے تو اس کو سالو کروا دیا کرتے تھے. لوگ اگر جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو ان کو مشورہ دیا کرتے تھے. آپ کو بھی اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانا ہے جیسے یہ صحابہ تھے. آپ کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ آپ 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو تو آپ اس کو سالو کروانے والی بنے، نہ کہ آپ تیسرا وہ بندہ بن جائے کہ جو ان دونوں کے درمیان میں مزید آپ کو بھڑکا دے. تو ابو بکر کی شخصیت کے اندر یہ چیز تھی کہ ابو بکر جھگڑوں کے درمیان میں فیصلہ کروا دیا کرتے تھے. بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے. وہ کہ مسلمان شروع سے تو نہیں تھے اور جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں بہت زیادہ شرک تھا، وہاں بہت زیادہ فورنیکیشن تھی، وہاں بہت زیادہ اڈلٹری اور الکوہول پی جاتی تھی. لیکن حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں الکوہول، شراب نہیں پی. ایک موقع کے اوپر بعض لوگوں نے ان کو بہت انسسٹ کیا کہ آپ تھوڑی سی شراب جو ہے وہ پی لیجیے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں اپنی ڈگنیٹی لوز نہیں کرنا چاہتا. یعنی شراب کا پینا اس دور میں بھی جو کہ لوگ مسلمان نہیں تھے وہ بھی اس بات کی حقیقت جانتے تھے کہ الکوہل انسان کی ڈگنیٹی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک اکرام رکھا ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اب یہاں پہ رک کر ساتھ ساتھ سوچتے جائیں کیا میں اپنی زندگی میں وہ کام کرتی ہوں جس سے میری ڈگنیٹی کم ہو جائے؟
اگر میں کرتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں سے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. مسلمان اپنی زندگی میں وہ کام شامل نہیں کرتا جس سے اس کی ڈگنیٹی میں کمی آ جائے. تو ابو بکر کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شراب پی کر ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی ہوئی تھی. پھر ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر جو تھے وہ بہت ہی اپ رائٹ بزنس مین تھے، یعنی بہت اچھے کاروبار کرنے والے تھے اور تجارت کرتے تھے اور عربین پیننسولا میں بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ اپنا بزنس تھا. تو کبھی ایک شہر میں ہوتے تھے، کبھی دوسرے شہر میں ہوتے تھے. کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹڈ رکھتے تھے اور ہر ڈیلنگ میں ان کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت آنےسٹ تھے، بہت کاروبار جو ہے اپنا ایمانداری سے کیا کرتے تھے. آج ہمارے دور میں ایمانداری سے کاروبار کرنے والے لوگ آپ کو شاید انگلیوں پر گن کر مل جائیں، ورنہ جو لوگ کاروبار میں انوالو ہوتے ہیں وہ بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں جس کے لیے دین نے کلیئر کٹ وارننگ دی ہے کہ اس طرح سے کاروبار نہیں کیا جا سکتا. ابو بکر صدیق کے لیے آتا ہے کہ بہت آنےسٹ ڈیلنگ کرنے والے تھے. اور ایک اور ان کی خوبی آتی ہے وہ یہ کہ ان کو عرب کے بہت سا لینیج یاد تھا. مثال کے طور پر نسلوں کی ان کو رشتہ داروں کے نام آیا کرتے تھے، قبیلوں کے نام جانا کرتے تھے، کس قبیلے کا اس سال سردار کون تھا، 10 سال پہلے سردار کون تھا، 20 سال پہلے سردار کون تھا. ان کو یہ لینیج کے نام آتے تھے. اور اگر آپ ویسے بھی عرب ہسٹری پڑھیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان جنرل عرب کلچر پر بات کر لیں، لیکن اگر آپ عرب ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو عربس تھے ان کا میموری جو تھی وہ بہت شارپ تھی، ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت طاقتور تھا. وہ اپنی میموری میں بہت چیزیں ریٹین کر لیا کرتے تھے اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی وہ کہ آگے آ جاؤ، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ لکھنا پڑھنا ان میں عام نہیں تھا. عربس کے اندر وہ ان کی عادت کیا تھی کہ وہ جو چیز سنا کرتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے اپنی میموری میں، اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اسی لیے اینشینٹ عربک کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جب عرب بولتا تھا یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا وہ پڑھتا ہے، تو اس میں آٹومیٹک معنی آتے تھے یحفظو کے، یعنی وہ جب پڑھتا ہے تو اس کو حفظ بھی کر لیتا ہے. اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر آتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، کچھ اس طرح کی اس میں مفہوم آتا ہے. تو وہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں یقرأ سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس میں میموری کا، اس میں میمورائزیشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، یحفظو والا بھی. اس لیے عرب جو سنتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. تو عربس کو نہ صرف ان جنرل، ہم تو ابو بکر کی بات کر رہے ہیں نا، ابو بکر کے علاوہ بھی عرب کے لیے آتا ہے کہ ان کو اپنے گھوڑوں کے نام، گھوڑوں کی نسلوں کے نام بھی یاد ہوتے تھے. جیسے آپ کا کوئی پیٹ ہو تو آپ اس کا نام رکھ لیتی ہیں نا، آپ کے پاس بڑا سا بلا، آپ اس کا نام رکھ لیتے ہیں مڈ نائٹ. پھر اس کا ایک بیبی ہوتا ہے، پھر آپ اس کا نام رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر فینکس. پھر آپ اس کا بیبی ہوتا ہے، اس کا بھی ایک نام رکھ لیتے ہیں. اور بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ بلیوں کے نام اور طوطوں کے نام یاد رکھتے ہیں نا. تو عرب کلچر میں بھی یہ لینیج کے نام یاد رکھنا جو تھے یہ بہت عام اور بہت ہی اہم کوالٹی تھی. حضرت ابو بکر کو بھی بہت سے قبیلوں کا بیک گراؤنڈ پتا تھا، لیکن کبھی کسی قبیلے کی برائی کو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ یہ فلاں قبیلہ اعلیٰ اور فلاں قبیلہ جو ہے وہ گھٹیا یا کم تر. اب یہ بتائیں، اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کی نانی کی امی کا نام کیا تھا؟ نانی کا نام نہیں، نانی کی امی کا نام. نانی کی امی آپ کی کون ہوئی؟ پر نانی، جن کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. نظر آتے ہیں ان کے پر؟ نظر نہیں آتے ان کے پر. نانی کی امی کا نام کتنا کو یاد ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں ذرا. ارے واہ، ارے واہ، ماشاء اللہ، نانی کی امی کا نام بھی یاد ہے. ویری گڈ. مگر دیکھ لیں پرسنٹیج کیا ہے. 4 ہاتھ ہیں، آپ کو بھی یاد ہے. چل الحمدللہ. لیکن زیادہ تر بچوں کو یاد نہیں ہوتے نا. نہیں، وہ آپ انفیکٹ کبھی کبھی آپ اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا نانی کا نام لکھ دو. نانی کا نام؟ نانی تو نانی ہے، ان کو نانی کا نام یاد نہیں آتا کہ نانی کا نام بھی ہوتا ہے. تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انفارمیشن رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کنسرن رہنا، یہ صحابہ کا بھی اصول تھا اور رسول اللہ کا بھی اصول تھا. اور آپ کو اور مجھے بھی اس سے یہی سیکھنا ہے. جب آپ کو یہ، میں آپ کو اس لیے خاص طور پر جتنا بھی کراؤڈ یہاں میرے سامنے بیٹھا ہوا بچوں والا، عید آنے والی ہے، امی ابا کہیں گے فلاں رشتے دار کے گھر چلو، بچے کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کروں گی جا کے؟ میں نہیں جا رہا. میں کیا وہاں جا کے باتیں کروں گی؟ آپ تو باتوں میں لگ جائیں گی. میں بیٹھی رہوں گی، میں اسٹیچو بننے نہیں جا رہی، میں اپنے گھر میں انجوائے کروں. مجھے میری فلاں فرینڈ کے پاس چھوڑ دیں، میری فرینڈ گھر پر آ رہی ہے، مجھے اس کے گھر چھوڑ دیں، مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. جب آپ کو اما ابا اپنے ساتھ کہیں لے کر جائیں تو آپ کو خاموشی سے ان کے ساتھ جانا ہے. اس لیے رسول اللہ اپنے رشتے داروں کا بہت خیال رکھتے تھے.
قرآن میں آتا ہے اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو. یہ صحابہ جن کے بارے میں آپ اور میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے رشتے داروں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. تو ان کی سنت سمجھ کے, رسول کی سنت سمجھ کر آپ نے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ آپ کو ثواب ملے. جب آپ اماں ابا کی بات مانیں اس کا بھی, اور جب آپ اپنے بڑوں کا اور انبیاء کا اور صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آپ اپنے ذہن میں ایک مین فریز کو رکھیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ انسان جو انبیاء کے بعد بہترین انسان تھا, وہ انسان جنہوں نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ جھگڑوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی زبان کو ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنی زبان کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی زبان کو پکڑ کے ریگریٹ کر رہا ہوں, شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میری اس زبان نے وہ الفاظ جو بولے جس سے کوئی ہرٹ ہو گیا. اور یہ ابو بکر صدیق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زبان کو پکڑ کر ریگریٹ کر رہا ہوں, اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ غلط الفاظ دوسروں کے لیے کیوں استعمال کرتی ہے. کیا ہم دوسروں کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. دیکھیں اگر کبھی آپ غلط الفاظ استعمال کریں, بچیاں اور آپ کی امی آپ کو ٹوک دیں تو فوراً اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں, سوری اماں, فوراً سوری امی غلطی ہو گئی. کبھی بھی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں. غلطی کو جسٹیفائی صرف ابلیس نے کیا تھا, اور آج جو انسان غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے پر چلتا ہے, وہ ابلیس کو اپنی زندگی میں اونچا کرتا ہے. جب غلطی ہو فوراً بولیں سوری اماں. اور اگر اماں غلطی میں کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں اور بیٹی کہہ دیتی ہے اماں کیا سنا تھا آپ نے, تو اماں فوراً بولیں سوری بیٹا غلطی ہوگی. کیا اماں اپنے بچوں کو سوری بول سکتی ہیں؟ اب جن کی امائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں, بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں, اب وہ تو میرے جان کو آ جائیں گی کہ آپ نے سب کے سامنے کیا بول دیا. دیکھیں اماں سوری بول سکتی ہیں, کبھی نہ بولیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اماں ہے نا ذرا ان کی ایگو بڑی ہوتی ہے, تو اگر سوری بولنے میں دیر لگائیں تو پریشان مت ہوئیے گا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی غلطی جس وقت کوئی پن پوائنٹ کرے فوراً ندامت ہونی چاہیے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو کہ انسان کے اندر سختی نہیں آتی, انسان کے اندر دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فرسٹریشن نہیں آتی, انسان ابلیس کے راستے پر نہیں چلتا. تو یہ خوبی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے اندر کہ جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں کئی دفعہ جنت کی بشارت دی, وہ خود اپنی زبان کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اس زبان سے کہ جو درست استعمال نہیں کرتے. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت اچھے لوگوں کے درمیان میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے, یعنی کمپنی ان کی خراب نہیں تھی. بہت احتیاط سے اپنے دوست انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان میں وہ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے. اس لیے کہ یاد رکھیں صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اپنے دوستوں کے بارے میں ہمیشہ کیئرفل رہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آتا ہے کہ نہ انہوں نے کبھی ڈرنک کیا, نہ انہوں نے کبھی جو ہے لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کیا, اور نہ انہوں نے کبھی کسی امانت میں خیانت کی. اور ان کے اندر آلموسٹ وہ خوبیاں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھی. ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب بزنس مین تھے؟ جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کامیاب بزنس مین تھے. تو ابو بکر کی یہ سارے میرٹس ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں سب سے ٹاپ فرسٹ لسٹ کے پوزیشن پر رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے ان کو وہ لقب دلوایا صدیق کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یہ بہترین انسان ہے انبیاء کے بعد. ان کے لیے آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی جو ویلتھ تھی, جو نیٹ ویلتھ تھی, وہ اراؤنڈ 40,000 سلور کوائنس آتی, جس کو آپ کہتے ہیں 40,000 دینار. درہم نہیں میں کہہ رہی, درہم تو کرنسی ہے نا آج کل کی, درہم از سیپریٹ تھنگ. دینار از گولڈ کوائن, 40,000 گولڈ کوائن. اور اگر آپ اس کو اچھا آج کسی کے پاس, اور جو ایک کوائن ہوتا تھا اس کی بھی اچھا خاصا ویٹ ہوتا تھا, جو آپ کا 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے نا, جس کو ہلکا کرتے 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 کاغذ بنا دیا گیا, ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک کوائن ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس کا ہاتھ میں ویٹ محسوس کر سکیں, بڑے آرام سے ایک کوائن آپ کا آدھا کلو یا 1 کلو کا ہوتا تھا. اور ابو بکر صدیق کی نیٹ ویلتھ آتی ہے اسلام لانے سے پہلے 40,000 جو ہیں گولڈ کوائن اور سلور کوائنس. آج کسی کے پاس اتنے زیادہ ہوں تو وہ کیا ہوگا, بلینئر ہوگا. ابو بکر صدیق اس دور میں, آپ امیجن کریں, اس دور میں 40,000 سلور کوائنس اور گولڈ کوائنس کے مالک تھے. وہ بلینئر تھے اپنے ٹائم کے. اپنے بلینئر ہونے کو انہوں نے کیا دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بنایا؟
ان کے مال نے ان کو دین سے روکا؟ ان کے مال نے ان کو خیر کرنے سے روکا؟ نہیں، ان کے مال نے ان کو بہت فائدہ دیا، بہت ویلدی انسان تھے، اور کبھی بھی اپنے مال کے اوپر انہوں نے کسی بھی قسم کی جو تھی ایروگینس نہیں کی۔ جب یہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے ہیں تو ان کے پاس 40,000 میں سے صرف 5,000 کوائنس جو تھے وہ رہ گئے تھے، اور وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آگے تھے، گھر والوں کے لیے پیچھے کوئی ایسی اماؤنٹ چھوڑ کر نہیں آئی تھی۔ اب ایک بات مجھے بتائیں، ابو بکر صدیق نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ مکہ کے دور میں سارا خرچ کیا نا، اتنا مال تھا، بلینئر تھے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ بس ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اماؤنٹ رہ گئی 5,000 گولڈ کوائنس کی، جو مدینہ لے کر ہجرت کر کے آ گئے۔ تو باقی سارے کے سارے 35,000 کوائنس انہوں نے کہاں استعمال کیے؟ کس دور میں استعمال کیے؟ مدینہ میں یا مکہ میں؟ مکہ میں استعمال کیے۔ ہم زیادہ تر صدقہ کرتے ہیں کہیں کوئی مسجد بن رہی ہو، کہیں کوئی انسٹیٹیوشن بن رہا ہو، اسی لیے صدقہ کرتے ہیں نا ہم زیادہ تر۔ تو مکہ میں تو کوئی مسجد نہیں بنی اس ٹائم پیریڈ میں، مکہ میں صرف حرم تھا اور حرم میں عبادت کی جاتی تھی۔ اس دور میں کوئی اور مسجد نہیں بنی، اس لیے کہ مسلمان ڈومیننٹ پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ ایک، غلاموں کو آزاد کیا۔ دوسرا کہاں خرچ کیا؟ دعوت کے کام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے میں۔ تو اپنے اندر یہ خوبی لے کر آئیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو، جتنا بھی اماؤنٹ ہو، آپ کے پاس چاہے چند ہزار کیوں نہ ہو، صدقہ پہ آپ کسی کے پاس 20,000 ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، بچوں کے پاس، آپ اس میں سے بھی صدقہ کریں، آپ اس میں سے بھی کسی کی مدد جو ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا صدقہ کرنے سے آپ کا مال جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بہت سے لوگوں نے دین کے لیے مال خرچ کیا، لیکن جتنا خیر اسلام کو ابو بکر کے مال سے پہنچا اتنا خیر کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ اتنا بڑا آنر ہے ابو بکر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود کہا۔ پھر حضرت ابو بکر نے اسلام کیسے قبول کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اندر یہ بات پھیلانی شروع کی، سیکریٹلی چند لوگوں کو دعوت دی اپنی فیملی کو بلا کے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے، اور یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو یہ شرک ہے، اور اس کی ایک رب جو ہمارا خالق ہے اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ معاشرے کے اندر ہلکی ہلکی باتیں کہیں آپس میں ڈسکس ہونی شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی جب دعوت دی تھی تو اوپنلی نہیں دی تھی، سیکریٹلی دی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو انوائٹ کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور قریش والوں کو جو ہے وہ دعوت دی، ان سب نے رسول اللہ کی بات کا انکار کیا اور آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ابھی جو ہے وہ اوپنلی ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام لے آئیں، لیکن قریش کے اندر یہ ہلکی ہلکی ساؤنڈ شروع ہو گئی تھی کہ ایک انسان ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے، ہمارے کلچر کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک انسان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسی ٹائم پیریڈ میں اس کے آگے پیچھے حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ حضرت ابو بکر بہت ٹریول کیا کرتے تھے، ابھی بتایا کیوں ٹریول کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے بزنس کی وجہ سے ٹریول کیا کرتے تھے، تو مختلف لوگوں سے ملتے تھے، اور مختلف لوگوں سے کیونکہ ان کے اپنے اندر سرچ تھی۔ حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعا نہیں کی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر ایک نیچرل ان کی فطرت سلیم رکھی ہوئی تھی، زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ تو لوگوں کے اس سے پوچھتے رہتے تھے، کبھی کہیں جاتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم کس چیز پر ایمان رکھتے ہو، تم کس چیز کو الہ مانتے ہو، تم کس چیز سے دعا مانگتے ہو، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذہب تھا وہ بہت زیادہ جو سبربز میں عربین پیننسولا کے تھا وہ کرسچینٹی تھا، تو کرسچینٹی کے بارے میں ابو بکر صدیق بہت زیادہ جانتے تھے، ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ جو کرسچینٹی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ کے اس تعلیم کے اندر یہ بات ہے کہ ایک نبی آئے گا۔ تو ابو بکر صدیق جو تھے وہ اسی پریشانی میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ اپنا خواب جو تھا وہ ایک شام کے شخص کو، منک کو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر بتا دے۔ یہ وہی منک تھا جس کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو رسول اللہ کی جوانی میں ان کے پاس لے کر گئے تھے، اور اس نے بتایا تھا کہ تمہارا یہ بھتیجا جو ہے یہ آگے جا کر اپنی زندگی میں بڑی فیمس پرسنالٹی بنے گا اور یہ اللہ کا رسول بنے گا۔ یہ وہی شخص تھا، اسی کے پاس ابو بکر صدیق آئے اور اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر نے جب اپنا خواب سنایا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ سے ہے۔
کہتے ہیں کس قبیلے سے ہے؟ کہا قریش سے ہے. تو ان کو اس مونک نے کہا کہ تمہارے ہی قبیلے میں سے ایک جو ہے وہ نبی آئے گا اور تم اس کے بہت کلوز کمپینین بنو گے، تم اس کے بہت کلوز جو ہے وہ ساتھی بنو گے. تو ابو بکر کو ایک یہ ہنٹ بہرحال ملی تھی. پھر ابو بکر جو تھے وہ اسی دین کی تلاش میں تھے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عرب کا شاعر تھا جو مسلمان نہیں تھا، امیہ جس کا نام آتا ہے، اچھا نیک شاعر تھا، وہ بھی حق کی تلاش میں تھا. تو امیہ جو تھا وہ ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی خیر کی اب تک جو ہے کوئی کرن نظر آئی، کوئی پتہ چلا کہ کوئی جو ہے وہ اللہ کا نام لینے والا یا ہمیں کوئی ڈائریکشن دینے والا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو مجھے پتہ نہیں چلا. تو امیہ نے کہا کہ میری جو تعلیمات ہیں جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی ہیں، یا وہ تمہارے قبیلے میں سے آئے گا ایک رسول اللہ کا، یا میرے قبیلے میں سے آئے گا. تو ابو بکر جو تھے ان سے رہا نہیں گیا، یہ گئے کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہی جن کے پاس جب رسول اللہ پر پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کو ان کے پاس لے کر گئی تھی. تو یہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنی تعلیم کے مطابق بتائیے کہ جو رسول آنا ہے وہ کب آئے گا. ورقہ بن نوفل نے ان کو بتایا کہ میری تعلیم کے مطابق، جو میرا گیس ہے اس کے مطابق اللہ کے یہ رسول جو ہیں یہ آ چکے ہیں، آپ کو ان کی تلاش جو ہے وہ کرنی چاہیے. پھر مکہ میں یہ آوازیں ہلکی ہلکی جو تھی اسپریڈ ہو رہی تھی کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ہے ہمارے کلچر کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیا ہے. رسول اللہ اور ابو بکر کی پرانی دوستی تھی. اللہ کے رسول کے اوپر جب نبوت آئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. حضرت ابو بکر رسول اللہ سے کتنے چھوٹے تھے؟ 2 سال. تو حضرت ابو بکر کی عمر کیا تھی؟ 38 ایئر. تو 38 ایئر سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک ہی شہر میں رہتے تھے نا، دونوں قریش کے ساتھ تھے، دونوں جو تھے وہ مکہ میں تھے، تو ایک دوسرے کو جانتے تھے. ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ کے پرانے دوست تھے، دونوں کاروبار کرنے والے تھے، دونوں بزنس مین تھے. تو ابو بکر نے جب یہ سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اوپنلی نہیں کر رہا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ قریش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قریش جو اتنے سالوں سے حرم کے اندر بت رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے آئیڈلز غلط ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان آئیڈلز کی نہیں، ان بتوں کی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر سے کہا، ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر تم چاہو تو مجھے جوائن کر سکتے ہو. ابو بکر نے نہ ہاں کی اور نہ انکار کیا اور نہ ہیسیٹیشن کی اور نہ سوچ میں پڑے، فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا کہ میں نے جس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی وہ تھوڑی دیر اس نے سوچا، تھوڑا سا اس کو ہیسیٹیشن ہوئی، تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، سوائے ابو بکر کے. میں نے ابو بکر کے سامنے صرف اللہ کا نام لیا اور دعوت دی اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وداؤٹ ڈیلے، وداؤٹ ہیسیٹیشن ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا. اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ ایمان لے کر آ گئے اور یہ مسلمان ہو گئے. اب جب حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے تو ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کلمہ پڑھتے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں کی تھی، جس وقت رسول اللہ کی طرف سے قرآن کا کوئی حکم آتا تھا یہ فوراً اور دوڑ کر سب سے پہلے اس پر عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کی وہ کیٹیگری جو دوڑ کر عمل کیا کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، ان کے لیے کل آپ کو کیا چاپ بتائی تھی؟ سابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر عمل کرنے والے. ابو بکر کی بھی یہی کوالٹی آتی ہے اور ابو بکر کے اندر آتی ہے کنسسٹنسی. جس نیکی کو ایک دفعہ اڈاپٹ کر لیتے تھے پھر اس پر جم جاتے تھے. قرآن میں آتا ہے جب اللہ کے بندے کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تم مستقیم، بس پھر اس پر جم جاتے ہیں. اور جو انسان اللہ کا حکم سن کر اس پر جم جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو اور نہ تم رنجیدہ. ہم کہتے ہیں نا آج فرشتے ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ حرم کے اندر ابھی رمضانوں کے اندر ہر جو ہے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ایک فیملی عمرہ کرنے پہنچتی ہے، اور جس طرح حج کے اوپر حرم میں رش ہوتا ہے آپ رمضانوں کے اندر بھی کتنا رش دیکھتے ہیں.
حج کا موقع ہو، عرفات کا موقع ہو، آخری عشرہ ہو، لیلۃ القدر ہو، مسلمان کعبہ کی چادر کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان امت دنیا میں اتنی زیادہ کیوں پسی ہوئی ہے؟ سیریا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، برما، کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ ہم تو اپنی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کے روزے رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہائے گرمی، ہائے حلق خشک، ہائے اماں کیسے روزہ رکھوں، 15 گھنٹے کا روزہ ہے میں نہیں رکھ سکتی، معافی ہے مجھے کہ نہیں ہے؟ ہم اس پر شور مچاتے ہیں۔ سوچیں وہ مسلمان جو اس وقت بالکل اس حالت میں ہے کہ ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کے کتنے جنازے اٹھا لیے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے ریبل کے اندر، ملبے کے اندر گرتے ہوئے، مرتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے تو ہمارے اندر خیال تو آتا ہے کہ فرشتے مدد کے لیے اللہ کیوں نہیں آتے؟ فرشتے مدد کے لیے کب آتے ہیں؟ جب مسلمان جو عمل کی بات سنتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، جب مسلمان عمل کرنے کے لیے کنسسٹنسی اپنے اندر لے آتے ہیں، جب مسلمان اللہ کو اپنی زندگی میں ویلیو کرتے ہیں، جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، اپنے پیروں تلے نہیں ڈھونڈتے۔ ہم قرآن کو اپنی دلوں کے سر کے اوپر سے گزارتے ہیں اور اسی محفل پر ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات کیسے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر فرشتے کیسے آئیں گے مدد کرنے کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایک حکم سنا کرتے تھے فوراً عمل کیا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ صحابہ کی کوشش کا نتیجہ فوراً نکلا کرتا تھا۔ ادھر صحابہ کوشش کرتے تھے، ادھر نتیجہ نکلتا، ادھر وہ دعا کرتے تھے، ادھر ان کو اس کا پھل ملتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں خالص تھیں، اس لیے کہ وہ عمل کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ صرف باتیں نہیں کیا کرتے تھے، وہ صرف درس نہیں سنا کرتے تھے، وہ صرف نوٹس نہیں بنایا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو نوٹس بنانا بننا، میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ عمل تو بہت پسندیدہ ہے کہ آپ سنیں اور لکھیں، جو پسندیدہ علم کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ، لیکن پلیز اپنی زندگیوں کے اندر جیسے قرآن کو کھولا ہے، اپنی اس شخصیت کے اوپر قرآن کو نافذ کیجیے، اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو اللہ کے کلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے کھولیے۔ رمضان سے بہترین مہینہ اس کے لیے دعا کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ دل سے دعا کریں، اللہ مجھے باعمل مسلمان بنا دے، اللہ مجھے ایسی ماں، ایسی بہن اور ایسی بیٹی بنا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں یہ بات کریں کہ یہ اللہ کی بندی، اللہ کی محبت میں عمل کرنے والی تھی۔ لوگ میرے بارے میں بس یہ بات نہ کریں ہاں بہت اچھا پہنتی تھی، ہاں بہت اچھا پکاتی تھی، ہاں بہت اچھی طرح گھر سنبھالا ہوا تھا۔ That's it؟ کہ یہی زندگی ہے میری اور آپ کی؟ اشرف المخلوقات بننے کے لیے مجھے اور آپ کو صرف کھانا اور کپڑا اور گھر سجانا بس یہی رہ گیا، یا اس سے اعلیٰ مقصد بھی کوئی میری اور آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ گھر سنوارنے کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کے بندے بنے، اصل چیز یہ ہے میرے حال حلیے پر، میرے گھر پر، میری اولاد پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے ماں باپ پر، میرے اٹھنے بیٹھنے پر اللہ کی محبت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو اور سٹیمپ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر یہی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا، ادھر اسلام قبول کیا اور ادھر اپنے کلوز فرینڈز کے اندر جا کر اسلام کی دعوت دے دی۔ طلحہ ابن زبیر کو اسلام کی دعوت دینے والے، عثمان ابن عفان کو اسلام کی طرف لانے والے، عبد الرحمن ابن عوف کو اسلام کی طرف لانے والے۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو کر بیٹھے نہیں، اچھا میں نے سن لیا چلو ٹھیک ہے اب آج سے میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، آج سے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں، نہیں، جہاں پتا چلا کہ یہ حق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آگے نکل گئے، اپنے سوشل سرکل میں سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور مکے کے جائنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا مسلمان بنا کر۔ جب ہمیں اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے ہم کتنا اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی موقع ہی نہیں آتا ہم کیسے ڈسکس کریں، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اسکول میں یونیورسٹی میں ہم کیسے ڈسکس کریں۔ مائیں اور عورتیں کہتی ہیں بھائی کوئی موقع ہی نہیں بنتا، کٹی پارٹی میں گئے ہیں، کلب میں گئے ہیں، کیا لوگ مجھے بلانی کہنا شروع کر دیں گے، اب میں کہاں سے بات شروع کروں۔ جس کو بات کرنے کی اندر سے کریونگ اور ڈیسپریشن ہوتی ہے وہ موقع بنا لیتا ہے، اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ لوگ مجھ سے سوال کریں تو میں دین کے بارے میں بتاؤں۔ جس کے اندر سے جو ہے وہ لالچ اٹھتی ہے کہ میں کسی اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑ دوں، وہ موقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ خود موقع ڈھونڈیں، ڈسکس کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ کہ تمہارا کیا خیال ہے، جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا اللہ ہے، کیا ہمیں مشکلات میں ایسے ہی چھوڑ دے گا،
کیا ہمارا اللہ جو ہے اس نے ہمیں اسکول آنے کی، کریئر اپنا جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی، کاروبار کرنے کی، نوکری کرنے کی، بچوں کی شادیاں کرنے کی، گھر بنانے کی، رشتہ داریاں نبھانے کی گائیڈنس نہیں دی ہوگی؟ کبھی ہم نے یہ ڈسکس کیا؟ ہم دنیا جہان کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ہم دین کے اوپر ڈسکشن کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہی نہیں۔ تو علم حاصل کرے نا دین کا، کس کا انتظار ہے؟ جب ملک الموت سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا پھر اس سے کہیں گے پلیز 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 1 مہینہ دے دو اور میں جا کر ایک قرآن کا کورس کر کے آتے ہوں۔ اللہ کے بندے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن انسان کے پاس اسی 60-70 سال کی مہلت ہے، وہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے 60-70 سال کی زندگی ملی ہے۔ ہم میں سے کوئی اسٹامپ پیپر پر اپنی ایج دکھوا کے نہیں آیا۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ ہم کنفرم عید دیکھیں گے؟ ہم اللہ سے اچھا مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خیر مانگنے کا کہا، لیکن موت کے لیے مومن ہر وقت تیار ہوتا ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو کیا تیاری کی میں نے اور آپ نے؟ کتنا اپنے آس پاس کے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی؟ ابو بکر نے ادھر دین اڈاپٹ کیا، ادھر اپنے دوستوں کے اندر، اپنے سرکل کے اندر دین کی دعوت دے دی۔ تو سیکھیں ابو بکر کی یہ سنت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب ایمان لائے اور جب یہ مکے کے جوائنٹس جو تھے یہ جو ایمان لے کر آ گئے، اب تک کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن پبلک میں اسلامک لیے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم پر تقریباً 38 مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ کے ارد گرد موجود تھے، یعنی 38 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور مالک بھی مانتے ہیں، ہم باطل کو نگیٹ کرتے ہیں، تو ہم پبلک میں آ کر لوگوں کو دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ نے کہا، ابو بکر ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہم خاموشی سے دین کو پھیلائیں گے۔ پھر کچھ عرصے میں اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دین کی دعوت اوپنلی دیں گے۔ مکہ کے صحن کے اندر، حرم کے صحن کے اندر، حرم کے قریب کھڑے ہو کر ابو بکر نے اونچی آواز میں تمام لوگوں کو پکارا۔ مارکیٹ پلیس ٹائپ جیسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک ہسل بسل ہوتی ہے، جہاں لوگ گہما گہمی میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابو بکر نے اونچی آواز میں پکارا تاکہ سب ابو بکر کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں، اور ابو بکر نے اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ سب لوگ جو تھے وہ اپنے کاروبار اور کام چھوڑ کر ابو بکر کی بات سننے لگ گئے۔ ادھر مکہ کے جو سردار تھے وہ ابو بکر کی باتیں سن کر اپنے اندر فرسٹریشن کا اور ایل فیلنگز کا شکار ہو رہے تھے، ان کو غصہ آ رہا تھا۔ اتنا غصہ آیا کہ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب ان سرداروں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات، ابو بکر کی بات بہت غور سے سن رہے ہیں، تو سارے رسول اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوڑے کہ اس انسان نے اصل میں ابو بکر کا بھی مائنڈ سیٹ بدل دیا ہے، ابو بکر کا بھی برین واش کر دیا ہے۔ آپ کو سننے کو نہیں ملتا آپ فلاں کے درس میں جاتی ہیں نا، اس نے آپ کا برین واش کر دیا۔ ہم سنتے ہیں نا برین واش، اللہ سے دعا کریں اللہ اگر بلانے والا مجھے حق پر بلا رہا ہے تو حق کے لیے میرا برین واش ہو جائے، گناہوں سے میرا برین واش ہو جائے، منکرات سے میرا برین واش ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے میرا برین واش ہو جائے، ان ٹیمپٹیشن سے میرا برین واش ہو جائے جو مجھے اللہ کا نافرمان بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو سردار تھے یہ رسول اللہ کی طرف لپکے تاکہ ان پر اٹیک کر سکیں۔ ابو بکر فوراً رسول اللہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے قریب گئے اور ان کے آگے جو ہے پروٹیکشن بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان سرداروں نے اتنا مارا ابو بکر کو، اتنا مارا کہ گھسیٹتے ہوئے ابو بکر کو پیچھے کی طرف لا کر زمین پر گرا دیا، اور ابو بکر کو مارتے گئے اور مارتے گئے۔ ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر بہت لین باڈی کے تھے، دبلے پتلے سے تھے۔ اتنا مارا ان سرداروں نے، ایک سردار نے اپنے جوتے کو اتارا اور ابو بکر کے چہرے کے اوپر اس پر مارنا شروع کر دیا۔ اتنا ابو بکر کو مارا اور تب چھوڑا ابو بکر کو جب سمجھے کہ یہ انتقال کر گئے، اپنی طرف سے یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بنو تمیم کا ایک آدمی جن کا تعلق ابو بکر سے تھا وہ آیا اور ابو بکر کو ڈیڈ باڈی سمجھ کر اٹھا کر ان کے گھر لے کر آ گیا، اور جب ان کے گھر لے کر آیا تو ان کے والد اور ان کی والدہ اور ان کے جو بنو تمیم کے جو دوست تھے جو مسلمان نہیں تھے یہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور سب کو یہ لگا کہ ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بکر کی والدہ بتاتی ہے ام الخیر کہ ابو بکر کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ ہم پہچان نہیں پا رہے تھے کہ آنکھیں کہاں پر ہیں اور ناک کہاں پر ہے اور ہونٹ کہاں پر ہے۔
اتنا مارا تھا، اس لیے کہ جوتے اتار کر ابو بکر کے چہرے پر انہوں نے مارا تھا کہ تم اس چہرے سے محمد کا ساتھ دیتے ہو، تم اس زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو. اتنا مارا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں بعد میں کہ حضرت ابو بکر کی بیٹیاں بتاتی ہیں کہ جس جگہ پر ہم اپنے والد کے جسم پر ہاتھ رکھتے تھے ان کے جسم سے بال جو تھا وہ اسکن سے نکلا آتا تھا، اتنا مارا تھا. 12 لوگ یہ سمجھے ان کے گھر والے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. چند گھنٹوں کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا جب سرحانے والد بھی کھڑے تھے اور والدہ بھی کھڑی تھی. اب امیجن کریں کہ والد اور والدہ دونوں مسلمان نہیں ہیں. ابو بکر کی یہ حالت کہ چہرہ جو ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. والد کو بہت غصہ آیا اور کمرہ چھوڑ کر باہر چلے گئے کہ اس شخص نے جس کا نام محمد ہے اس نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی ہے. جو سامنے بنو تمیم کے ان کے دوست اور رشتے دار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی غصہ کیا کہ اب تم پھر دوبارہ محمد کا نام لے رہے ہو. والدہ نے بھی سمجھایا کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا پانی پیو، ہم تمہیں جو ہے وہ دوا وغیرہ دیتے ہیں. ابو بکر نے کہا میں نہ کھاؤں گا اور میں نہ پیوں گا جب تک کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دکھا دیں. اور پھر اس کے بعد ایک لمبی کہانی آتی ہے. حضرت عمر کی بہن اس وقت جو تھی وہ ایمان لا چکی تھی لیکن انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا. ام جمیل ان کا نام آتا ہے. ابو بکر کو معلوم تھا. انہوں نے اپنی والدہ کو ام جمیل کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے اور ان سے پوچھ کر آئیے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں. جب ان کی والدہ ام الخیر ام جمیل کے پاس گئیں جو حضرت عمر کی بہن تھی تو انہوں نے اپنا ایمان ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا. اب یہ مکہ میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابو بکر کو اسلام ڈسکلوز کرنے پر اتنی مار پڑی ہے. تو جو مسلمان تھے وہ ڈر گئے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی ابو بکر کی مسلمان تو نہیں تھی نا، تو اگر یہ بتاتی کہ رسول اللہ ٹھیک ہیں اور اس جگہ پر ہیں تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں مکے والے ان کو بھی نہ مارنا شروع کر دیں. تو ان کی بہن نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور میں نہیں جانتی آپ کو اور میں نہیں جانتی محمد کو. اس کے بعد بھارت کو قصہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ کے بیٹے سے بات کروں گی. پھر یہ گھر آئیں اور حضرت ابو بکر سے تنہائی میں بات کرنی چاہیے تاکہ والدہ کو نہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے لیکن یہ خیر رکھتی ہے، آپ ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں. پھر ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور دارالارقم میں ہیں. ابو بکر نے کہا میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میں رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. اب ام جمیل ابو بکر کے ساتھ اور ان کی والدہ ام الخیر یہ دونوں ابو بکر کو لے کر دارالارقم گئیں اور وہاں اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہیں گر گئے زخموں کی وجہ سے، پھر بھی ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے شکر ادا کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنی ماں سے کہا کہ اب میرا علاج جو ہے مرہم پٹی جو ہے وہ آپ کر دیجیے. یہ محبت تھی ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں، آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، 4 دفعہ درود پڑھتے ہیں تو منہ تھک جاتا ہے. کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ تو کیا حال کرتے ہیں پورے شہر کا، پورا شہر محبت میں ہرا کر دیتے ہیں. کون سی محبت؟ اور اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک ٹیڑھی آنکھ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ دین اتنا سخت تھوڑی ہے، وہ گئی سنت اور یہ رہا میرا دین. سب سے پہلے دین کو قربان کرتے ہیں. ہمارے صرف دعوے ہیں. انبیاء کے بعد جو یہ صحابہ آئے انہوں نے صرف دعوے نہیں کیے، انہوں نے عمل کیے. انہوں نے پروف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. پھر ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے اسلام کی محبت میں، شریعت کی محبت میں کئی غلام آزاد کیے. جیسے آپ کو بتایا بہت مالدار تھے، اپنے مال کا انہوں نے اس طرح استعمال کیا کہ کئی غلام آزاد کیے. حضرت بلال ابن رباح جو کہ ایتھوپین سلیو تھے جن کا مالک تھا امیہ بن خلف، اور حضرت بلال کے ایمان لانے کے بعد اس نے فزیکل پرسیکیوشن حضرت بلال کے اوپر بہت زیادہ کر دی تھی. حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر ان کو گھسیٹا کرتا تھا جیسے کہ جانور کو بھی نہیں گھسیٹا جاتا، اور کہا کرتا تھا کہ لات اور منات کو بھی الہ مانو. اور حضرت بلال کہتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ امیہ جو ہے وہ بلال پر بہت ظلم کر رہے ہیں، تو یہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ غلام میں تم سے جو ہے وہ خریدنے کو تیار ہوں، یا تو مجھ سے کسی مال کے بدلے میں اس غلام کو دے دو یا کسی نان مسلم غلام کے بدلے میں یہ ایکسچینج کر لو. امیہ بن خلف تیار ہو گیا اور اس نے بلال ابن رباح کو حضرت ابو بکر کو بیچ دیا اور حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کر دیا. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کئی طاقتور غلام خرید کر، مسلمان غلام خرید کر آزاد کیے.
اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے نہیں رکھا، آزاد کر دیے. ہم کسی اپنے ماسی کی، کسی میڈ کی، کسی نوکر کی، کسی ڈرائیور کی، کسی گارڈ کی مدد کرتے ہیں. اس کے ہاتھ میں آپ نے 10-15 ہزار روپے رکھ دیے، کہنے کو ہم کہتے ہیں اللہ کی خاطر ہم نے مدد کی، اس کے بعد زندگی بھر اس کو تانا دیتے رہتے ہیں. جہاں وہ بیچاری چھٹی کرتی ہے، دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، دیکھو میں نے تمہارا خیال رکھا تھا. جو چیز آپ نے اللہ کے نام پر دے دی اب اس کو بھول جائیں. وہ بڑے لوگ کہتے تھے نا، نیکی کریں اور کنویں میں ڈالیں. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ نیکی کریں اور بھول جائیں، احسان نہیں جتائیں اس کا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی. والدین کے ساتھ نیکی کر کے احسان نہیں کیا جاتا. اگر آپ میں سے کسی کو آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے اچھی بات سکھائی ہے اور آپ کی اماں آپ کو ایک اور اچھا کام کہتی ہیں، تو بچے فوراً میں کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کی بات مان کے وہ کام کرنا شروع کر دیا نا، اب مجھے اور کام کرنے کو نہ کہیں. آپ نے اماں کی خاطر نیکی کی یا اللہ کی خاطر نیکی کی؟ کون آپ کو اجر دے گا نیکی کا، اماں یا اللہ؟ اللہ دے گا اجر. تو ماں باپ کے لیے نیکی نہیں کرنی، نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے. ماں باپ کو آٹومیٹک اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. کیا میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن میرا حساب کتاب لینے والا میرا اللہ ہو یا میرے والدین ہو؟ کیا چاہیں گے ہم چاہیں گے ہمارے اللہ بھی ہوں یا اللہ اماں کو؟ اماں کو نام کیوں؟ اماں کو تو اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ میاں تو غصہ بھی کر سکتے ہیں، اماں کو تو غصہ نہیں کرتے. یہ بتائیں اللہ اپنے بندوں سے کتنی ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں کے برابر. میری ماں میرا حساب لے گی تو ایک ہی ماں ہے نا. وہ ہستی جو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی ہے وہ میرا حساب لے گی تو میرا ایمان ہے کہ وہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی. حسن البصری کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا قیامت میں حساب میرے ماں باپ لیں، میں چاہوں گا کہ میرا رب میرا جو ہے حساب لے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ رحمان اور رحیم ہے اور وہ میرے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا. تو حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کئی غلام جو تھے وہ خرید کر آزاد کیے. ابو بکر کو الصدیق کا لقب جو تھا وہ معراج کے موقع پر ملا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کا سفر کرایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ فزیکلی یروشلم گئے تھے اور مسجد اقصی سے آپ کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا اور آپ نے اللہ سے کلام کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور مکہ میں پھیلی تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے اس موقع پر ابو بکر کو ٹیسٹ کرنے کا سوچا. کہتے چلو ابو بکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے جا کر یہ ساری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ابو بکر کو بتائی کہ تمہارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں یروشلم تک گئے اور اس کے بعد مسجد اقصی سے ان کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. نہ صرف ایک آسمان، وہ 7ویں آسمان تک گئے اور اللہ سے بات کر کے آئے. تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے دوست یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً انہوں نے حق کہا. ابو بکر نے کہا کہ جب میں نے یہ مان لیا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر دفعہ آتا ہے وہی لے کر اور ان کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، تو میرے لیے یہ ماننا تو بہت مائنر سی بات ہے کہ ان کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. جب فرشتہ آ سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر ان کو الصدیق کا لقب جو تھا وہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر آپ کو معلوم ہے وہ موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی. جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ اکمپنی کرنے کی دعوت دی. یعنی آپ نے خود رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو آپشن دیا کہ آپ میرے ساتھ جو ہیں وہ ہجرت میں میرے ساتھ ہی ہوں گے. اور ذرا امیجن کریں کہ جو ہجرت کا موقع تھا یہ کیسا موقع تھا. رسول اللہ اس موقع پر مکہ کے موسٹ وانٹڈ لسٹ پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیموزین میں سفر نہیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے. آپ کی جان بھی خطرے میں تھی، جو آپ کے ساتھ جاتا اس کی جان بھی خطرے میں تھی. اور جب رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں اور وہ سفر جس میں بظاہر موت نظر آ رہی تھی، حضرت ابو بکر یہ سن کر رو پڑے. جب رسول اللہ نے آپ کے گھر آ کر کہا کہ ابو بکر ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور اب ہم نے ہجرت کرنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ خوشی میں رو پڑتے ہیں. کہتی ہیں پریکٹیکلی میں نے اس موقع پر اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ابو بکر الصحبۃ تم میرے ساتھ ہو گئے. تو انہوں نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، میں آپ کو اکمپنی کروں گا یا رسول اللہ.
خوشی کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایڈمٹ کیا. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی ہجرت کے لیے بہت سے پلان بنائے ہوئے تھے. اب وہ پلان ڈسکس کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن اتنا اپنے ذہن میں رکھے کہ اپنے گھر کی جمع پونجی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے آئے تھے. ان کے والد جو تھے وہ نابینا تھے اور ابھی اسلام نہیں لائے تھے. تو جب والد نے دیکھا کہ ابو بکر چلا گیا ہے تو پوتیوں سے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے, کچھ ہمارے کھانے پینے کے لیے چھوڑ کر گیا ہے کہ نہیں. تو پوتیوں نے کیا کیا, ایک رومال کے اندر پیبلز کو بھرا, پتھر راک بھرے اور اپنے اندھے دادا کا ہاتھ اس کے اوپر پھیر کے کہا, دیکھیے دادا جان یہ ساری اشرفی کی تھیلیاں چھوڑ کر گئے ہیں. ایسے بچے ہمارے ہیں. سوچیں ہمارے بچے جو ہمیں تانے دیتے دیتے نہیں تھکتے. اما کہے کہ بیٹا تمہیں یہ بھی دلا دیا, یہ بھی دلا دیا, یہ بھی دلا دیا, تو بچے کہتے ہیں سو واٹ, آپ کا فرض ہے, کیا کیا آپ نے, آپ کا فرض ہے آپ نے جو کیا. ہمارے بچے ایسے بچے ہیں. کون سے بچے, وہ کہاں سے اترے ہوئے بچے تھے؟ وہ کیا ساتھ میں آسمان سے اتر کے آئے تھے؟ آپ کے اور میرے جیسے انسان تھے, اللہ سے محبت کرنے والے انسان تھے, اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھنے والے انسان تھے, جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کریں. کبھی مت کہیں کچھ ہے ہی نہیں. الماری کھول کر ہم خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کسی پارٹی میں جانے کے لیے, اور یہاں سے لے کے وہاں تک 100 جوڑے لٹک رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کیا پہنوں, کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر شوہر اللہ کا بندہ پیچھے بیٹھا ہو تو ہم اور زور سے بولتے ہیں کوئی ڈریس ہی نہیں خریدا 1 مہینے سے, تو پارٹی میں کیا پہن کر جاؤں. بیچارے شوہر جو ہے ہارٹ اٹیک ہوتے ان کو رہ جاتا ہے ہر. کبھی اپنے شوہروں کی وارڈروب دیکھیں اور اپنی وارڈروب دیکھیں, ان کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ شاید دن کے بہت ہو گیا تو 20, بہت ہو گیا تو 30, اور ذرا آپ نے تو گننا شروع کریں. ہم تو اپنے جوڑے کبھی کسی خاتون نے اپنے جوڑے گنے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں گنے. کبھی آپ نے گنے؟ بچوں گنے کبھی نہیں گنے نا. تو ہم نعمتوں کے اوپر کانٹینٹ نہیں ہوتے ہیں, نعمتوں پر کانٹینٹ ہونا سیکھیں. تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کی جمع پونجی جو تھی وہ لے کر چلے گئے, اور ایک اونٹنی بھی آپ نے تیار کی ہوئی تھی اسی موقع کے لیے کہ جب ہم ہجرت پر نکلیں گے تو ہم اس اونٹنی کو سفر میں ساتھ رکھیں گے. اب یہ جو سفر تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے ایک غار کے اندر کچھ دن کے لیے بنا لی. کون سی غار تھی؟ غار ثور تھی. غار ثور میں آپ رکے, اور اس غار کے لیے آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا, اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 ہی بندے تھے وہاں پہ, ایک رسول اللہ اور ایک ابو بکر, اور تیسرا اللہ نے اپنی فوج سے ان کی مدد کی. اور وہ اللہ کی فوج کیا تھی؟ مکڑی کا جالا تھا, اسپائڈر ویب تھا, اور فاختہ نے, ڈو نے انڈے دے دیے تھے نیسٹ بنا کر. اس لیے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ قریش ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ پر آ گئے تھے, اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پیر نظر آ رہے تھے, اگر وہ ذرا سا جھک کر دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے ان کو. اس وقت ابو بکر ڈر گئے تھے کہ بس اب تو پکڑے گئے, اور پکڑے گئے تو میری بھی موت اور رسول اللہ کی بھی موت. تو بہت گھبرائے تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر لا تحزن, ابو بکر غم مت کرو, ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ انسان پھر غمزدہ نہیں ہوتا. یہ بتائیں کیا قریش کے ساتھ اللہ نہیں تھا؟ اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بتائیں جب میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے؟ اچھا, جب ہم فیئرویل پارٹی پہ ڈانس فلور پہ جاتے ہیں تو اللہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور چلے سینما میں جاتے ہیں اللہ ہوتا ہے؟ یا سینما کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹری آف اینجلز اینڈ اللہ؟ اللہ ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ قریش کے ساتھ بھی تھا, تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا رسول اللہ کے ذریعے لا تحزن ان اللہ معنا, مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ جو معا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا صاحب, آپ کہتے ہیں نا اصحاب النار, اصحاب الجنہ, جنت کے ساتھی, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے, آگ کے ساتھی, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے. ایک دوسرے کے ساتھ ہونے میں تو صاحب کا لفظ بھی آتا ہے, لیکن جانب کا لفظ بھی آتا ہے. معا کا لفظ کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اپنی پوری مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان اللہ معنا. اور اللہ نے دیکھ لیں اللہ کی آرمی کیا تھی جس سے اللہ نے اپنے رسول کے اور ابو بکر کی حفاظت کی. طاقتہ نے آ کر اس غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے, اور مکڑی نے آ کر جالا بنا دیا. تو قریش والے سمجھے کہ یہاں تو اتنا پرانی سی جگہ لگ رہی ہے, اگر کوئی ابھی لیٹلی یہاں پر انٹر ہوا ہوتا تو آپ کو اسپائڈر ویب نظر نہ آتا. یہ سوچ کر پلٹ گئے. یہ تھی اسٹرینتھ جو ابو بکر کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوئی محبت والی. اس غار کے اندر جب ابو بکر آئے اور یہ لوگ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے. ابو بکر نے اپنا کرتا پھاڑا اور جو غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز تھے ان کے اندر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہاں سے کوئی کیڑا آ کر رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی تھائی پر سر رکھ کر لیٹ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی تو ابو بکر کو محسوس ہوا کہ ایک سوراخ رہ گیا ہے. رسول اللہ سو چکے تھے. ابو بکر نے کہا سوچا کہ میں ان کو ہلا نہیں سکتا, تو انہوں نے کیا کیا, خاموشی سے اپنا دوسرا پاؤں اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا تاکہ کوئی کیڑا, کوئی لیتھل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. پھر کیا ہوا, ایک اسکارپین نے اسی جگہ سے ابو بکر کے پاؤں پر کاٹا اور کاٹتا رہا اتنا کہ تکلیف اور شدید پین سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور جب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے, جس سے رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی. ابو بکر نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے چاہا بالکل ایسے کہ جیسے ابو بکر کی جان نکل جائے, ابو بکر کا پاؤں کٹ جائے, ختم ہو جائے, لیکن رسول اللہ کو آنچ نہ آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اس جگہ پر جہاں پر آپ کو چوٹ لگی تھی اور کیڑے نے کاٹا تھا اپنا لعاب لگایا, اپنی اسپٹ لگائی, اور اس کے بعد ابو بکر کا وہ زخم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اسی ہجرت کے موقع کے اوپر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ام عابد کے گھر آئے. ان کے گھر میں کئی دن سے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا, بس تھوڑا سا دودھ تھا اور جو ام عابد نے رسول اللہ کو پیش کر دیا. اب امیجن کریں صحرا کا سفر, تھکے ہوئے, اور دونوں کے پاس کھانا اور پانی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا اور دودھ پیا, ابو بکر نے کہا فشرب الحبیب, میرے بلوڈ نے, میرے پیارے دوست نے پیا, حتی طویت, یہاں تک کہ میں فل ہو گیا. آپ امیجن کریں آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو, بہت پیاس لگی, چلیں روزہ کھولا, آج کل بہت پیاس لگتی ہے نا, کچھ گرمی ہو گئی زیادہ ہی. آپ روزہ کھولتی ہیں اور آپ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ گلاس پکڑنے لگتی ہیں, آپ کی چھوٹی بہن گلاس اٹھا کر پانی پینے لگ جاتی ہے. آپ کیا کرتی ہیں, آپ ایک لگا, ابھی روزہ کھولا آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کی اما نے پتہ نہیں کہا کہ دیکھا, میں اپنے بچوں کو بچپن میں کہتی تھی بیٹا تمہارا برڈی جو ہے روزے والا وہ پھٹ جائے گا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا جنت میں داخل ہونے سے پہلے. ایک پرندے کی شکل میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے, بہت چھوٹے تھے جب میرے بچے, تو ان کو سکھاتی تھی کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ ایک پرندے کی شکل کا ہوتا ہے, اور وہ افطار کے ٹائم پر فلائی کر کے فائنلی جنت کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے. تو وہ بچوں کو میں کہتی تھی کہ لڑو گے نا تمہارا برڈی جو ہے وہ راستے میں پھٹ جائے گا. تو ہم جب اپنے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے چھینتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو ہم ایک تھپڑ لگاتے ہیں, دو میرا پانی کا گلاس, اور اس کے بعد میز کے اوپر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور اماں بیچاری بولتے رہ جاتی بیٹا ابھی روزہ کھولا ہے, بیٹا ابھی روزہ کھولا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور ابو بکر نے کہا کہ میرے دوست نے پیا, حتی طویت, یہاں تک کہ میں فل ہو گیا. یعنی پیاس رسول اللہ کی بجھی تھی, لیکن رسول اللہ کی پیاس بجھتے دیکھ کر ابو بکر نے کہا کہ میری پیاس بھی بجھ گئی. یہ محبت تھی ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو بکر کا ایک اور اہم اینگل کہ آپ کی محبوب زوجہ رسول اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر سے گزرے تو آپ کو حضرت عائشہ کے اونچا بولنے کی آواز آئی, بہت اونچی آواز میں بول رہی تھی, کچھ کہہ رہی تھی رسول اللہ سے. جب آپ کو آواز آئی تو آپ نے نوک کیا اور آپ نے اجازت لے کر اندر جانا چاہا, اور جب اندر گئے تو اندر جا کر بیٹی کو ڈانٹا کہ ہاؤ ڈیئر یو آر ٹاکنگ لائک دس ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹی ہو میری اور تم کیسے رسول اللہ سے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی ہو. جب ابو بکر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ڈیپینڈ کیا, کہ انہوں نے کہا نہیں ان کو کچھ نہیں کہیے, یہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے. ابو بکر خاموشی سے باہر چلے گئے. ابو بکر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ گھر کے باہر سے گزرا تو مجھے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں. میں نے پھر دروازہ نوک کیا اور میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی, اور میں جب اندر گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے جھگڑے میں شامل ہو گیا تھا, آپ مجھے اپنی خوشی میں بھی شامل کیجیے کہ جس میں آپ جو ہیں آپس میں دونوں ایک دوسرے کو انجوائے کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے دیکھیں, ایک اور اصول, سب بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ ادب اور محبت سے بات کرنا سکھانا صحابہ کی سنت, پیار محبت سے کیسے بات کی جائے صحابہ کی سنت ہے. اور اپنے بیٹوں کو خدا کا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نے سکھائی ہے. ہمارے بچے ہمارے خاندان کے اور ہمارے معاشرے کے مرد
اس دین کی حقیقت سے بہت دور ہیں. آپ اور میں اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے، اپنے والد کی تربیت نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کی تربیت نہیں کر سکتے. کس کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں. سکھائیں ان کو سنت کے طریقے. آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی بہو بھی ہے، آپ سامنے بیٹھی ہیں میز پہ، آپ کی بہو نے کھانا پکایا اور غلطی سے نمک تیز ہو گیا، تو آپ کا بیٹا کہتا ہے چکھا نہیں تھا پہلے کیا، نمک لے کر آؤ جا کے. ایک یہ انداز ہے. ایک انداز آپ اپنے گھر میں بہو لانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بتا دیں کہ دیکھو اگر آئندہ کبھی آنے والی بیوی نے تمہاری کھانا پکایا اور نمک ڈالنا بھول گئی یا نمک تیز ہو گیا تو تم اس سے کیسے بات کرو گے؟ کھانا کھا لینا چپ کر کے اور پھر کہنا بیگم اگر اس کھانے میں تھوڑا سا نمک اور ہوتا تو ایسا لگتا ہے یہ کھانا جنت سے آیا ہوا ہے. کتنی خوشی ہوتی بیگم کو. بیگم غصہ کرتی، ورنہ یاد رکھیے ادھر شوہر غصے کرتے ہیں، ادھر بیگمات غصے کرتی ہیں، پھر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے. بیٹیاں ہیں تو تربیت کیجیے، بیٹے ہیں تو تربیت کیجیے. بیٹیوں کو ہمبل رہنا سکھائیے، بیٹیوں کو محبت کرنے والا بن کر رہنا سکھائیے. بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیے. بیٹیوں کا جہیز گھر نہیں بناتا، بیٹیوں کے اخلاق گھر بناتے ہیں. بیٹیوں کی تقدیر گھر بناتی ہے. ان کو لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دینے سے گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں گی. جہیز کے نام کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی بیٹی کو بہت زیادہ ہائی اسٹیٹس دے دیا سسرال کے اندر. نہیں، ہم وہ مائیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آج یہ سکھانے لگ گئے کہ ساس نے ذرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا نا تو مجھے میسج کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. جب مائیں یہ سکھائیں گی تو گھر کیسے بنیں گے؟ گھر نہیں بنے گا اس طرح سے. سیکھیں اپنے صحابہ سے، سیکھیں اپنے رسول سے کہ بیٹیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ساس ہے یا ماں ہے جو بھی ہیں، ہمیشہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے داماد اور بیٹی کا یا بیٹے اور بہو کا، پلیز حق کا ساتھ دیں. ہم لوگ ساتھ دیتے ہیں اپنی اولاد کا، چاہے وہ حق پر ہو یا وہ حق پر نہ ہو. حق کا ساتھ دینے والی بنیے. آپ ساس ہیں، آپ کے بیٹے کی غلطی ہے، بہو کا ساتھ دیجیے. آپ ماں ہیں، آپ کی بیٹی کی غلطی ہے، داماد کا ساتھ دیجیے. حق کا ساتھ دینے والے بنے. یہی چیز مجھے اور آپ کو اس دین نے سکھائی ہے. پھر وہ واقعہ یاد کر لیں کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی، واقعہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو ان دنوں میں ہم اس واقعے کو تو ڈسکس نہیں کریں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ منافقین نے وہ تہمت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر لگائی تھی. اب ہوا یہ کہ بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی تھے جو کہ اس معاشرے کے ریومرز میں آ کر انوالو ہو گئے تھے. ایک حضرت ابو بکر کے ریلیٹو تھے، مستر بن اثاثہ ان کا نام آتا ہے. مستر بن اثاثہ کی فائنینشیل سپورٹ ابو بکر کیا کرتے تھے. جب مدینہ کے اندر یہ ریومرز پھیلے حضرت عائشہ کے بارے میں تو مستر بھی ان ریومرز کو پھیلانے میں انوالو ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی کسی سے کہا کہ تمہیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی جو زوجہ ہیں ان کا جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. رسول اللہ کے بارے میں یہ باتیں اور آپ کی زوجہ کے بارے میں یہ باتیں بہت زیادہ پھیلیں. کس نے کس کو کیا کہا، یہ باتیں جو تھیں وہ زبانیں عام ہو گئیں. حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مستر نے حضرت عائشہ کے لیے بات جو ہے وہ آگے پھیلائی ہے. ان کو غصہ آیا، اور جب ان کو غصہ آیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستر کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بتائیں ابو بکر کو غصہ آیا، کیا ابو بکر کو غصہ آتا تھا؟ آپ کے سامنے پروف ہے، ان کو غصہ آیا. ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہم غلطی کرتے ہیں؟ صحابہ نے غلطیاں کی. فرق کتنا صرف ہے، صرف 3 چیزوں کا فرق ہے. نمبر 1 کیا؟ ابو بکر کو غصہ آیا. ایک یہ کہ صحابہ کو ریئرلی غصہ آتا تھا. صحابہ ریئرلی غلطی کرتے تھے اور ہم فریکوینٹلی غلطیاں کرتے ہیں. فریکوینٹلی ہمیں غصہ آتا ہے. دوسری چیز جو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے وہ کیا؟ صحابہ سے چھوٹی غلطی ہوتی تھی اور ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. تیسرا، صحابہ غلطی کرنے کے بعد جتنا شرمندگی کا شکار ہوتے تھے اس کے بعد وہ اس سے زیادہ بڑھ کر استغفار کیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمارا حال صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی تو کیا ہوا، سو واٹ، بس ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب مومن غلطی کرتا ہے اس کو لگتا ہے وہ پہاڑ کے نیچے پڑ گیا، اور جب منافق غلطی کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. تو ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر کو غصہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ جو فضل والے ہیں، جو نعمتوں والے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو درگزر کر دیں.
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی سورہ نور کے اندر، ابو بکر صدیق نے جو تھی اپنی قسم واپس لے لی، اس کا کفارہ دیا اور مصطفیٰ کی فائنینشیل سپورٹ دوبارہ شروع کر دی. آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ جب لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں پلیز ان کو معاف کر دیں. لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنا سیکھیں. لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ بتائیں آپ میں سے کوئی کہتا ہے اور اپنے کندھے کو تھپڑتا ہے، کہہ رہا واہ 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 آج مجھے بالکل غصہ نہیں آیا، جب کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہی نہیں، جب کسی نے آپ کی پسند کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں، سب نے آپ کی مرضی کے مطابق بات کی، تو آپ کو غصہ آئے گا؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے، جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تبھی غصہ آتا ہے نا آپ کو. جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور آپ کو غصہ آئے اور آپ اپنے غصے کو تھام لیں، یہی تو اصل میں مومن ہونے کی نشانی ہے. غصے میں اپنے آواز کو کنٹرول رکھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور اونچا بولنے والا، غصہ کرنے والا آپ دور سے سنیں اپنی آواز کو ایسے لگتا ہے کوئی جانور بول رہا ہے. اپنی جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں، جب آپ کے بچے غصہ کریں، ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غصہ ختم کرنے کا. ایک ہینڈی آئینہ اپنے ہاتھ میں رکھیں یا آس پاس رکھیں. جب آپ کا بچہ غصہ کرو تو شیشہ دکھا دیں، آزما کے دیکھیں ان کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی. یہ نہ غصے میں شیشہ ہی پھینک دیں، کیوں بچوں اتنا غصہ تو نہیں آتا نہیں. اور جب اماں غصہ کریں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ گیس پاٹ وہی والا آئینہ اماں کو دکھا دیں. سمپل. جب کوئی غصہ کر رہا ہے اس کو آئینہ دکھا دیں، وہ خود مسکرا دے گا اپنی شکل دیکھ کے. اس لیے کہ جب غصے میں دیکھے گا تو لگے گا بالکل کاکروچ لگ رہے ہیں غصے میں، اور جب آئینے میں اپنے آپ کو کاکروچ بھی کریں گے تو فوراً سے بٹر فلائی بننے کی کوشش کریں گے اور پھر مسکرائیں گے اور اس کے بعد اپنے سارے فیچرز کو نارمل کرنے کی کوشش کر لیں گے. تو یہ اللہ کے رسول جو تھے، ان کے صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ انہوں نے جب لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زیادتی دیکھی، انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا. پھر تبوک کا معاملہ آتا ہے کہ تبوک کے اوپر جب اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے. تبوک کے موقع پر پرسنٹیج وائز ابو بکر کا حصہ زیادہ تھا، لیکن کوانٹٹی وائز کس کا حصہ زیادہ تھا جو مال لے کر آیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کوانٹٹی میں عثمان کا مال زیادہ تھا، پرسنٹیج میں ابو بکر سب سے سبقت لے گئے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب صدقے کے لیے اویئرنیس ہوئی اور اعلان ہوا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اس لیے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے. نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے؟ ہماری طرح تھوڑی جوڑوں میں سبقت کرتے ہیں، کس کا جوڑا جو ہے وہ لیٹسٹ اور کس کا جوڑا جو ہے وہ پرانا ہے. نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے. تو ابو عمر جب اپنا سامان لے کر پہنچے، رسول اللہ نے کہا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہوں. رسول اللہ نے ان کا مال ایکسپٹ کر لیا. ابو بکر آئے، ابو بکر نے سامان اپنا دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی سب کچھ اٹھا کر لے کر آ گئے تھے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج اگر آپ کے شوہر، دل پر ہاتھ رکھیں، آپ کے شوہر اپنا پورا بینک بیلنس، اپنا سارا اسٹاک، اپنی ساری ریئل اسٹیٹ صدقہ کر کے آ جائیں اور آپ سے کہیں بیگم میں سب صدقہ کرایا، آپ کیا کریں گی؟ آپ کیا، آپ کی اماں، آپ کی بہنیں، آپ کی ساس، آپ کی نندیں، آپ کی دیورانیاں، آپ کی جٹھانیاں، آپ کے دیور، آپ کے جیٹ سارے آ جائیں گے آپ کے شوہر. پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے ہو، گھاس کھا لی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ. ابو بکر بے وقوف ہو گئے تھے. یہ نہیں کہتا ہے اسلام کے سب لوگ یہ کام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ان کو کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا آدھا، آپ نے کہا نہیں. پھر 1/3 پر جا کر معاملہ رکا کہ اپنا 1/3 مال جو ہے آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی آپ کے ورثہ کا حق ہے. یقیناً سب لوگ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ اپنے اندر ایمان کی اتنی طاقت محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنا سارا مال صدقہ کر رہا ہوں، تو اس کے گھر والے ہی اس کے پاؤں کھینچ کھینچ کر اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ کیا تم نے دنیا نہیں چلانی؟ کیا تم نے دنیا نہیں دیکھی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر آج ابو بکر ہمارے درمیان میں آ جائیں تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہم سب کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. تو حضرت عمر نے اس موقع پر بھی اپنے آپ کو ابو بکر سے پیچھے ایک قدم جو تھا وہ محسوس کیا. پھر ایک موقع پر جب آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک خاتون رسول اللہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئیں. رسول اللہ نے ان کو جواب دیا
ان عورت نے پوچھا کہ اگر مجھے دوبارہ آنا پڑے اور میں اگلے سال آؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر جو ہیں وہ تمہیں تمہارے جواب دے دیں گے. یعنی اسکالرس کے مطابق اس اللہ کے رسول کی حدیث میں کلیئر ایویڈنس تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ جو پہلے بنیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیں گے. ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت میں ایک پوئم آتی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا مرض الحبیب فعدتہ، میرا دوست بیمار ہو گیا تو میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا. فمرضت من ولئہ علیہ، پھر میں بیمار ہو گیا. میں کیوں بیمار ہوا؟ اس لیے کہ میرا دوست بیمار تھا تو میں بیمار ہو گیا. فآذن الحبیب فی مرضی، جب میرا دوست بہتر ہونا شروع ہوا فبرئت من نظری الیہ، تو میری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تو میں صحت مند ہو گیا. یہ ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت تھی. آخری دور میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول بہت بیمار ہو گئے اور نماز پڑھانے کی ہمت نہ پاتے تھے تو صحابہ نے ایک مرتبہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. رسول اللہ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. صحابہ پھر آئے، انہوں نے پوچھا، رسول اللہ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. تیسری مرتبہ صحابہ پھر آئے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. تو رسول اللہ کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی نماز میں امامت کرائی. اور ابو بکر کو زندگی میں ہی رسول اللہ کی یہ مقام دیا گیا تھا امامت کا. امامت کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کی امامت وہ کراتا ہے جو بھی اس وقت مرد موجود ہیں، جو بھی اس وقت لوگ موجود ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ علم والا مرد ہوگا وہ امامت کرائے گا. کیا نماز کی باجماعت امامت مردوں اور عورتوں کی عورت کرا سکتی ہے؟ یہ فتنے اٹھ رہے ہیں. عورت کے پیچھے مرد عورت کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ فتنے اٹھ رہے ہیں. لوگوں نے مردوں نے عورتوں کی امامت میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں. اپنے دین کو بچائیں، اپنے دین کا علم حاصل کریں. یہ فتنوں کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیکولیشنز، آپ کی پروفیسیز موجود ہیں کہ وہ دور آئے گا جس میں دین کا تماشا بنے گا، جس میں دین مذاق بن جائے گا، جس میں دین کے احکامات کے پرخچے اڑائے جائیں گے. اور یہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو دین کے اوپر جما لیں تاکہ آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والا ثابت کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور آپ نے آخری اسپیچ دی تو ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا وقت آ گیا ہے. ابو بکر رو پڑے. رسول اللہ نے کہا سدوا عنی ھذا الابواب، مسجد کے سارے دروازے آپ نے بند کروا دیے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا. جس نے اسلام کے لیے جو کیا، میرے لیے جو کیا، میں نے کسی حد تک اس کی کمپنسیشن کر دی سوائے ابو بکر کے. میں ابو بکر کی محبت کا جو ہے کمپنسیشن اور ابو بکر کی قربانیوں کا کمپنسیشن نہیں کر سکتا، ابو بکر کو پے بیک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. رسول اللہ کی جب انتقال آپ کا ہو گیا، آپ کی رحلت ہو گئی، تو آپ کو ابو بکر ہی کی بیٹی کے گھر میں حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں وہیں پر دفنا دیا گیا جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا تھا. حضرت ابو بکر اس موقع کے اوپر آتا ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مسلمان اپنی ہمت کھو گئے تھے. ایون حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور عمر کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے I will chop his head، میں اسی گردن اڑا دوں گا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سامنے کیا. ابو بکر آئے اور لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اور ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے آل عمران کی وہ آیات بلند آواز میں تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا رسول اگر جو ہیں وہ اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی، آج کے وقت کے لیے نازل ہوئی ہے. ابو بکر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ریلیکس کر دیا. ابو بکر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو تھام لیا اور ان کو دوبارہ سے ان کے مقصد کو ریوائیو کروا دیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے
اور وہ ایک رات جو ابو بکر نے بارش دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں گزاری وہ مجھے دیتے، اس لیے کہ ابو بکر کی وہ ایک رات تمام نیکیوں پر میری بھاری ہے جو ان کو وہاں پر ملی تھی۔ ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر ابن القیم لکھتے ہیں کہ ہر صبح جب خلیفہ بن گئے ابو بکر، پہلے ہی بہت سافٹ ہارٹیڈ تھے اور زیادہ خلیفہ بننے کے بعد سافٹ ہارٹیڈ ہو گئے تھے، تو ابن القیم اور دیگر اسکالرز لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ہر دن فجر کی نماز کے بعد اپنا ذکر کر کے اپنے اذکار پڑھ کے مدینہ کے سبربز میں چلے جاتے تھے، مدینہ کے باہر آؤٹ اسکرٹس میں چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک دن حضرت عمر کو کیوریوسٹی ہوئی کہ پتہ تو کریں کہ یہ ابو بکر روز نماز کے بعد مدینہ سے باہر آؤٹ اسکرٹس میں کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو فالو کرنا شروع کیا۔ فالو کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں ابو بکر داخل ہو گئے۔ ابو بکر داخل ہو گئے، عمر باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں چھپ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں عمر کہ ابو بکر باہر آئے اور واپس مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر اس گھر پر گئے اور دروازہ نوک کیا۔ جب دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کسی عورت کی، انہوں نے کہا اندر آ جائیے، یہ اندر چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت فرش پر بیٹھی ہوئی ہے جو نابینا ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہے اور میں یہاں پر رہتی ہوں اور میں نابینا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ جو شخص ابھی یہاں سے نکل کے گیا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی، یہ روز صبح آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے لیے کھانا پکاتا ہے، میرے جانوروں کا جو ہے بکریوں کا دودھ نکالتا ہے اور میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں ان کا مقابلہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں انہوں نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا اس عورت کو کہ میں خلیفہ وقت ہوں، تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں سے کہتے ہیں آپ پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابو بکر کے پاس کتنا اچھا موقع تھا ایک بوڑھی عورت کی دعائیں لینے کا، ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو رضا کس کی چاہیے تھی؟ اللہ کی۔ ان کو اجر کس سے چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں ایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہمارا کلیم صرف کلیم ہی ہے۔ ہم دنیا کے انسانوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس ایک ہستی کی طرف نہیں دیکھتے جو ہمارے سارے مسائل جو ہے اصل میں حل کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے راستے پر چلنے والے، آپ کا بھی انتقال ٹھیک رسول اللہ کے تقریباً 2.25 سال کے بعد ہوا۔ رسول اللہ کا انتقال 63 ایئرز میں ہوا تھا، ابو بکر صدیق کا انتقال بھی 63 ایئر کی عمر میں ہوا۔ آپ کو ہلکا سا بخار ہوا اور کچھ دن آپ بیمار رہے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو اور کچھ صحابہ کو اپنے پاس اپنی بیماری میں بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ مسلمانوں کا کون ہونا چاہیے۔ سب نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ یوزلی ہم امیر المومنین پڑھتے ہیں، آپ اگر اپنی کلاسیکل اسکالرس کی سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ابو بکر کے لیے آتا ہے خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے اپوائنٹ کیے ہوئے خلیفہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے کنسنسس کر کے، مشورہ کر کے، اجماع کر کے حضرت عثمان سے لکھوایا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر ہوں گے۔ آپ کو ہی ابو بکر ہی کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ رسول اللہ کے دور میں ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا۔ رسول اللہ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں ملے تھے، کوئی صحیفے نہیں ملے تھے، کوئی کتاب نہیں ملی تھی، کوئی اسکرول نہیں ملا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر نازل کیا کرتے تھے۔ تو اس دور میں اللہ کے رسول صحابہ کو آ کر بتایا کرتے تھے، صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور مختلف صحابہ مختلف چیزوں پر یہ آیات لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے اونٹ کے شولڈر بون کی ہڈی پر ان آیات کو لکھ لیا جاتا تھا، کسی نے پارچمنٹ پر لکھ لیا، کسی نے لیدر پر لکھ لیا، کسی نے سٹونز پر لکھ لیا۔ تو مختلف جگہ پر قرآن لکھا ہوا مختلف صحابہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جب کچھ غزوات ہوئے اور اس میں کئی حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے ضرورت محسوس کی کہ اب قرآن کو ایک جگہ کمپائل کیا جائے۔ تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو ایک کمیٹی کا جو تھا وہ لیڈر بنا کر ان کو اپوائنٹ کیا کہ تدوین قرآن وہ کریں۔ اور ابو بکر کے دور میں قرآن جیسے آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں مصحف موجود ہوتا ہے، بین الدفتین کہتے ہیں دو جلدوں کے درمیان میں، ابو بکر صدیق کو یہ
اعجاز حاصل ہے کہ آپ کے دور میں قرآن کو 2 جلدوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کمپائل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صحابی رسول سے کئی کام لیے۔ ان کی زندگی محبت کا نمونہ تھی، کائنڈنس کا نمونہ تھی، سخاوت کا نمونہ تھی، جنروسٹی کا نمونہ تھی، قربانیوں کا نمونہ تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی زندگیوں سے بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے یہاں جو ان کی خصوصیات سنی ہیں، اللہ اس میں سے جو خاصیت ہم اپنے اندر فوراً انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں لا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مشکل اور پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی جائز خواہشات اور ضروریات پوری فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ تمام والدین پر اپنا رحم فرما۔ جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔